السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو یقیناً ہماری چینل کی سب سے اچھی ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس ہندو نے کہا ہے کہ ہمارے ہندوازم کی کتابوں میں بھی اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نے کیا بولا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا دلچسپ سا لیکچر بھی ہے۔ وید کا منتر ہے، وہ انکہی کا منتر ہے، جس کو سکرات کے عالم میں جب مرتیو جان نہیں نکلتی ہے نا، تو اس وقت مہا برہمن کو بلایا جاتا ہے اور یہ منتر پڑھا جاتا ہے۔ اس منتر کا نام رکھا گیا ہے انکہی۔ انکہی، ہاں، یعنی کسی سے کہا نہیں جا سکتا، ایسا چھپایا گیا ہے اس منتر۔ اور وہ منتر اس طرح ہے کہ لا الہ ہرنی پاپم، لا الہ ہرنی پاپم الا الامبا پرم پدم، اور جنم ویکنٹھ پراپتی، جنم ویکنٹھ پراپتی، تو جپے نام محمدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا انواد ہوا لا الہ ہرنی پاپم، اے بھکت لا الہ کہنے سے تیرے پاپ ہرن ہو جائیں گے، کیا الا الامبا پرم پدم، اور اللہ کو پیدا کرنے والا مان لینے سے تجھے پرم پدوی مل جائے گی، اور جنم ویکنٹھ پراپتی، اور ہمیشہ کے لیے سورگ پراپت کرنا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جپے نام محمدم، تو محمد صاحب کے نام والا کلمہ جپ لے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں گے دھارمک کتاب چاہے قرآن یا وید میں، قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں جئیں گے، اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے، پھر آپ مر جائیں گے، پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی۔ وید میں آپ پڑھیں گے، وید میں بھی پڑھیں گے، رگ وید میں جلد نمبر 10 میں، اس میں لکھا ہے کہ پنرجنم، پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، جنم مطلب برتھ، پنرجنم مطلب نیکسٹ برتھ، ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے پنرجنم نیکسٹ برتھ۔ لیکن جو وید کے ودوان اس کو مان گئے، لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا، ایشور، بھگوان، اللہ، وہ تو جسٹ ایک دم، وہ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے، ناانصافی نہیں دیکھ سکتا ہے، تو یہ 2 مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کائی کی سزا ملی؟ اسی لیے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لے کے آئے، جسے سنسکرت میں کہتے ہیں سمسکارا۔ سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے، وید میں لکھا ہے پنرجنم، میں اس کو مانتا ہوں۔ دوسری کتاب آپ پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے سمسکارا۔ سمسکارا مینس سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، برتھ اینڈ ریبرتھ۔ سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے۔ تو پھر ایک نئی فلسفی، ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں، اور کہنے لگے کہ انسان ہر جیوت چیز الگ الگ روپ لیتا ہے۔ اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا، برے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا۔ سب سے اچھا روپ ہے انسان کا، اور انسان بنیں گے 7 بار، برے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بھیڑ، بکری، اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان۔ اور اگر کوئی انسان 2 سال کا بچہ مر جاتا ہے، اس نے پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے، یہ سمسکارا ہے جو وید میں کہاں نے لکھا ہے، یہ پنڈتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا۔ اسی لیے آج عام ہندو سمسکارا میں مانتا ہے پنرجنم۔ پنرجنم میں بھی مانتا ہوں، پنرجنم مطلب پنر مطلب نیکسٹ، جنم مطلب زندگی، میں بھی مانتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے۔ لیکن پنرجنم کا یہ نہیں موت زندگی، موت زندگی، پنرجنم نیکسٹ زندگی، میں مانتا ہوں، اس میں قرآن میں بھی لکھا ہے۔ لیکن یہ پنرجنم کو ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں آتے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے۔ تو 2 سال کا بچہ مر گیا، اس کی کیا غلطی تھی؟ تو یہ لوگ سوچ نہیں پائے، لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ 2 سال کے بچے نے کیا غلطی کی، کیا غلطی کی، کیا نہیں کی، اس کے اوپر قرآن مجید میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو پرکھ سکے آپ میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔
تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور امتحان کے اصول دی گئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے. ایگزامینیشن پیپر ہر سال بدلتا ہے کیا نہیں؟ بدلتا ہے نا. اگر ایگزامینیشن پیپر کٹن ہے کوشچن پیپر تو اس کا جو کریکشن ہے وہ ایگزامنر آسان کرتا ہے. اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو کریکشن کٹن ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا, کچھ لوگ کو امیر بنایا, کچھ لوگ کو صحت مند بنایا, کچھ لوگ کو بیمار بنایا. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں کہ غریب انسان اچھا کہ امیر انسان اچھا, یا صحت مند جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. 2.5% اپنے نصاب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے, 2.5% اس کو ہر سال, ہر قمری سال اس کو دینا چاہیے زکوٰۃ میں. امیر تو بن گیا, وہ غریب آدمی کو 0 دینے کا. تو زکوٰۃ کے سوال جواب میں اس غریب انسان کو 100 میں سے 100 مارکس, وہ امیر انسان شاید دیں گا ہی نہیں تو 0 مل گیا, بیچارہ فیل ہو جائے گا. یا ہو سکتا ہے کہ آدھا دیتا ہے تو کم مارکس ملیں گے. تو یہاں ہم بولتے غریب انسان, ارے بیچارہ کیا, اس کو 100 میں سے 100 مارکس مل گئے. زکوٰۃ میں اس کو 100% مارکس, وہ امیر انسان کے لیے امتحان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ غریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنسبت امیر کو. اور جتنے صحابہ جو امیر تھے ان سے پوچھتا زیادہ ہوں گی. صحابہ تھے, اللہ کے رسول کے قریب تھے, پھر بھی ان کی پوچھتا زیادہ ہوئی. اللہ نے پیسے دیا, کیا کیا اس کا تم نے؟ آپ سمجھ رہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے. کچھ آدمی کو اچھی صحت دیتا ہے, کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے. ابھی ایک انسان ہے جو شادی کرتا ہے, دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں, اچھے کام کرتے, ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وتھ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز, دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے. ابھی وہ بچہ پیدا ہوا 2 دن کا بچہ ہے, اس کو دل کی بیماری کیوں؟ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو. قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے بچے, تمہاری دولت تمہارے لیے امتحان ہے, ایک فتنہ ہے. فتنہ عربی میں مانی امتحان, اردو میں فتنہ کے 2 معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فتنہ, ایک ہوتا ہے امتحان. تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتحان ہے. آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. زیادہ دولت ہے تو خیرات میں دینا چاہیے, بچے ہیں تو آپ کے لیے امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لیے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے, پھر بھی وہ میرے پہ ایمان لاتے کہ نہیں. جتنی کٹھن امتحان اتنی ڈگری اونچی. آپ بی اے کے لیے اپیئر ہوئیں گے تو آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے. اگر ایم بی بی ایس کے لیے اپیئر ہوتے, جیسا پاس ہوتے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے سے بہت کٹھن ہے. میں بھی ایم بی بی ایس پاس کیا, چھوڑ دیا, لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آ گیا, دعوت کے میدان میں آ گیا. وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ 2 سال کے بچے کی کیا غلطی, کیا عمر کیا. کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو 2 چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے, پنشمنٹ, یا اس کے لیے امتحان ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لیے یا امتحان ہے. اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لیے امتحان ہے, اگر غلط راستے پہ تو اس کے لیے سزا ہے. تو ہر انسان کو جب بھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے, میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کیا نہیں, میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کیا نہیں. اگر چل رہا ہوں تو بولنا الحمدللہ یہ میرا امتحان ہے, اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر. اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ 2 ہو سکتا ہے, ادھر یہ ریوارڈ ہے, ریوارڈ, یا آپ کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی انعام ہے یا آپ کے لیے امتحان ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک انسان کار ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے 40 سال کے لیے. 40 سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم, گھنٹی بج جاتی, وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. وہ بچے کا امتحان 2 سال کے لیے تھا, وہ بچہ معصوم ہے, کچھ غلطی نہیں کہ جنت میں جائیں گا. ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لیے, اس کے ماں باپ کے لیے, کہ ماں باپ جب 2 سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں. تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائریکٹ جاتا ہے جنت میں. وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کیا نہیں. تو وہ ان کے لیے امتحان ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ اگر وہ بچہ 2 سال کا ہے کہ اس کے لیے سزا ہے. وہ سزا کدھر ہے؟ اس کا امتحان ختم ہو گیا. 2 سال تک امتحان تھا, ٹیسٹ پیپر ختم. اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا. بڑے ہونے کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے, آپ کو سوچنے کی قوت دیتا ہے, آپ ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں, پھر اگر آپ غلطی کیے تو آپ ذمہ دار ہے, اگر اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دار ہے. اسی لیے جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں. آج اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, لاکھوں لوگ, 5 لاکھ 10 لاکھ کتنے پتہ نہیں, لیکن ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بھی ہے, ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمان بھی ہے. آپ نے میرا پیغام سنا, ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بھی ہوئیں گی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا, عمل کیا کہ نہیں. اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے, اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے لوگوں کا. اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ یہ نہیں بول سکتے نا مجھے کسی نے نہیں کہا. وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا, بمبئی سے آیا تھا, اس نے تو کہا, تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا؟ اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نہیں اسے پوچھا؟ تو میں میرا پیغام پہنچانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لیے, آپ پوچھ سکتے. تو میری ذمہ داری پوری. فذکر انما انت مذکر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول سے, چیپٹر نمبر 88 سورہ غاشیہ میں ورس نمبر 21-22, فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو میں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں. تو اس بچے کی کوئی غلطی نہیں, نہ اس نے کچھ گناہ کیا. وہ ٹیسٹ ہے, امتحان ہے اس کے والدین کے لیے. جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. پھر نے سوال کیا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ قرآن مجید پڑھے, اور چند مہینے پہلے, 2-3 مہینے پہلے اس نے ایک مسلمان دوست سے پوچھا ہے اور قرآن مجید پڑھا ہے. اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد اتنا امن محسوس کرنے لگی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے بعد کہ آج وہ کہتی ہے کہ I have surrendered to the will of Allah and the teaching of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے وہ خوشی سے خود جو اللہ کے احکامات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہے ان کے اوپر عمل کرنے کی خواہش ہے, اور سرنڈر کر چکی ہے الحمدللہ, جو ایک سچا مسلمان کرتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں اتنا سکون ہے, لیکن یہ بات میں میرے والدین سے کیسا کروں, والد سے کیسے کہوں, والدہ سے کیسے کہوں, بھائی سے کیسے کہوں, اور وہ یہ بات کو نہیں مانیں گے. کس طریقے سے میں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہوں. بہن, آج تو میری تقریر تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. تو جو آج آپ نے یہاں سنا وہ آج جا کے کہو اپنی والدہ سے, اپنے بھائی سے کہ میں نے تقریر سنی. ایک تھا ایک شخص جو اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مذہب کی کتاب میں بھی ہے, اور ہندو مذہبی کتاب کے حساب سے وہ آخری پیغمبر ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جسے کہتے ہیں وہ صحیح انسان نہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ غیر مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی ہے. اور جو کچھ میں نے اس تقریر میں بیان کیا, جو بھی آپ یاد رکھ سکے وہ آپ اپنے والدین اور اپنے بھائی سے فرمائیں. جہاں تک کہ اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ کے بارے میں کس طریقے سے میں میرے والدین کو کہوں, اگلے سنیچر جیسے میں نے کہا 22 تاریخ کو میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذہب میں.
concept of God in various world religions. اور اس میں انشاءاللہ جس طریقے سے آج میں نے ثابت کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے مختلف مذہبی کتابوں سے، اس دن ایک ہفتے بعد انشاءاللہ میں یہ ثابت کروں گا کہ ہر مذہب میں ضروری ہے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، اور اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے، نہ کوئی بت ہے، اور صرف ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے. تو یہ دونوں تقریر سننے کے بعد جو دونوں مین پلرز ہے، مین رکن ہیں، اسلام کے مین رکن ہے جو کلمہ بھی ہے کہ مانو کہ ایک خدا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں. یہ ضروری ہے ماننے کے لیے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے. میرا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو یکسانیت کی بات کرو، اختلافی بات مت کرو. یہ مت کہو کہ اس میں یہ غلط لکھا ہے، یہ مذہبی کتاب میں ہندو میں یہ غلط ہے، یہ مت کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب آپ اسلام قبول کیے اور اسلام پہ عمل کرنا شروع کیے، آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا اپنے گھر والوں کو کہ آپ ایک اور بہترین انسان ہیں. آپ جو پہلے تھے وہ دوسرے انسان ہیں، اور آج جو ہے وہ اور دوسرے انسان ہیں. آپ کو اپنی والدہ سے اور محبت کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ والدہ کے پیر کے نیچے جنت ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو آپ کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اپنی والدہ سے اور محبت کرتے ہیں، آپ کے والد سے اور محبت کرتے ہیں. جو آپ ان کی بات پہلے نہیں مانتے تھے آج ماننا شروع کرو. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف ہے، وہ چیز چھوڑ کے سب باتیں مانو. تو انہیں احساس ہوگا کہ آپ ان سے اور محبت کرتے، اور آہستہ آہستہ پیار سے جو یکسانیت ہے ان کو بیان کرو. وقت ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن لگے، کچھ ہفتے لگے، کچھ سال لگے. آپ کا کام ہے ذکر کرنا، جیسا میرا کام ہے ذکر کرنا. ہدایت دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہم صرف ذکر کرتے. اسی طریقے سے آپ دعوت دیجئے آپ کے گھر والوں کو، اور بعد میں اللہ پہ چھوڑیے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2 سے کوئی سوال ہو بھائی کا. السلام علیکم ذاکر بھائی. آئی ایم جوزف فرنانڈیز ورکنگ ان اے کال سینٹر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کئی دوست ملے جن میں سے کچھ سیاہ ہے اور کچھ سنی. جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، تو میں مانتا ہوں اس بات کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتائے، لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپناؤں، کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھیں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں، تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں. لیکن میرے 2 دوست، ایک شیعہ ایک سنی، اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں. یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں. قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے. تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو. جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں.
ذاکر اسلام میں زیرو ہے. جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں, لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے. جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے. تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے, اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ورس نمبر 59 میں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ دوز ہو ہیو بین چارجڈ ود اتھارٹی, جو اولو الامر ہے, وہ لوگ جو آپ کے امیر ہے. لیکن اگر ان میں اختلاف ہے پھر سے رجوع ہو قرآن و حدیث کے پاس, اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. تو اگر دو شخص, دو عالم, کوئی بھی اگر اختلاف ہے, آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس, قرآن اور صحیح حدیث کے پاس. پھر دیکھو کہ کون سا دوست, کون سا مسلم, کون سا عالم, کون سا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے. آپ سمجھے؟ تو اس سے پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے. آپ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے, شروع میں کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلاف بہت تھوڑا ہے, نماز کے طریقے میں اختلاف بہت تھوڑا ہے, جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا وقت کیوں لے رہے؟ خالی نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, وہ کوئی فائدہ نہیں. عملی طور پہ مانو کہ اللہ ہے, کہ اس کی عبادت کرو اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ. اور اس کے بعد پھر تحقیق کرو آپ کے دو دوست لوگ جو بول رہے قرآن سے کون میچ کرتا ہے, صحیح حدیث سے کون میچ کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا. تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے, قرآن اور صحیح حدیث سے, اس طریقے سے نماز پڑھو. لیکن اگر 19-20 فرق ہے, کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلافی باتوں پہ تحقیق کرو, انشاءاللہ پتہ لگ جائیں گا آپ کو کیا صحیح ہے. تو انشاءاللہ ابھی آپ صرف نام کے مسلمان مت نہ ہو, عملی طور کے اوپر مانو کہ اللہ ہے کہ, اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تھینک یو سر. مائک نمبر 1 سے سوال بھائی. My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to a point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures? بھائی صاحب کا پہلا سوال کہ خدا نے, ایشور نے ہمیں کیوں بنایا. دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے, وائی سو مینی ریلیجنس. اور تیسرا سوال, خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے, خدا اختلاف کیوں کرتا ہے, پہلے یہ پہلے وہ, پھر بھگوت گیتا میں, پھر قرآن میں, کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے. 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے, اس کے پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن, پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی, سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی, وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے. تو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں, سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں, وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے, فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے
کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو, چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے, the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا, یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے, کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو, آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا, پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق, اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے, کیونکہ باقی لوگ جو پتھر, پہاڑ, جانور یہ سب مسلم ہیں, پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, فرشتے کے پاس چوائس نہیں, جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے. لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے, اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے. تو ہم نے بولے نہیں, ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے, تو آ گئے ہم وہاں پر, ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیسٹ ہے, اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے, بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے. آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے. اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے, ایک ہی دین, جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن, پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر, اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے, صرف اس کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا, بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا, صرف اس کی عبادت کرو, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا, جیسے میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے, کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed. بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں بائبل have been changed. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے, لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہے, اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال
इतने डिफरेंसेस क्यों पैदा किए? वो अल्लाह ने नहीं किए, इंसान ने किए। खुदा का सब मैसेज यकसा था, हम इंसानों ने उसे तब्दील किया, जैसा मैंने कहा ना, काहे के लिए? फायदे के लिए। तो अभी हमें यह देखना है कि असल मजहब क्या है। और मैं आमतौर पे कहता हूं, जो मैं राय देता हूं, मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूं, कदे सिर्फ कुरान में मानो। मैं क्या कहता हूं, आप कम से कम एक बात पे मानो कि एक किताब 100% खुदा की है, ठीक है? ये मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेंगे कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूं कि जो सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ है उसे कल डिस्कस करेंगे, सही बात? जो यकसानियत है, फिर आप कह सकते हैं ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है। आप इस बात को तस्लीम करते हैं क्या? नहीं। जो चीज कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है कहने बाद में डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए। बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, लिखे सूअर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 एंड 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 225 कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूं कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है, उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। माइक नंबर 1 से सवाल कर सकते हैं, कीजिए। जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा था। कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था एक भगवान को मानने में, पूजा करने में। हमारी तमिलनाडु में, मैं एक मद्रासी हूँ, हमारे तमिलनाडु में बोलते बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है। तो इससे मैं सहमत नहीं था। मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले, फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था। फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। फिर बाइबल में खुद पढ़ने लगा, उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि दिल नहीं मानता है। ईसा अलैहिस्सलाम बोलते मानता है नहीं कि वो खुदा है। फिर मैं साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है, फिर उन लोग एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ, क्योंकि ना शरीर है, ना माँ बाप है, ना रूप है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठंडा लगा। ये हुआ 2003 के पहले। फिर मैं 2004 में डायरेक्ट फ़ौरन कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ। अब यह है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं
ड्रिंक करता था। फिर बहुत लोग मुझे समझे ये गलत है, अपने तू आया नहीं मज़हब में, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया। मेरी सवाल ये है, कुरान में नशे की बयान आता है, मेरी दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, चिलीम हो, कुछ भी चीज़ हो, नशा तो नशा होता है। मेरे मोहल्ले में जो मुझे मना करते वही हाफिज मौलाना लोग दम मारते हैं। ये नशा है क्या नहीं है, सही है क्या गलत है? भाई साहब का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदू मज़हब में शांति नहीं थी तो बाद में ईसाईयत कबूल की। पहले अच्छा लगा, बाइबल पढ़ी तो पता लगा काफ़ी गड़बड़ है, छोड़ दिया। फिर मुसलमान दोस्त ने कहा, एक सूरत पढ़ी, सूरह इखलास, और इतना खुश हुए कि इसने इस्लाम कबूल किया 3-4 साल पहले। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और कुछ बुरी आदत थी जो फिर भी करता था, दोस्तों ने कहा तो बुरी आदत छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो पूछना चाहता है एक सवाल कि कुरान मजीद में लिखा है कि नशा हराम है, तो नशे के साथ साथ पीना, चरस, गांजा ये भी हराम है क्या? कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि कहो ईमान वालों से, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, कि मोस्ट सर्टनली कहो ईमान वाले से कि नशा, नशे वाली चीज़, खमर, आइडल वर्शिप, बुत परस्ती, फॉर्चून टेलिंग, ये सारी चीज़ें हराम हैं। रिज्सुम मिन शैतान, ये शैतान की चीज़ें हैं। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। तो कुरान मजीद में लिखा है कि नशे वाली चीज़, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग, और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, बुत परस्ती, ये चारों चीज़ हराम है। आपका सवाल था कि नशा सिर्फ शराब में है क्या, पीना, चरस, गांजा में भी? जहाँ तक के नशे की चीज़ है, कोई भी नशे की चीज़, चाहे विस्की हो या बियर हो, चाहे रम हो या ब्रांडी हो, या चाहे चरस हो या गांजा हो, चाहे वो पिया गया हो लिक्विड वाइज या फूका गया हो, अगर उससे नशा आता है तो ये हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने माजा में वॉल्यूम नंबर 3 चैप्टर नंबर 30, वो फरमाते कि एनीथिंग इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर कुछ चीज़ आपको नशा देती है बड़ी क्वांटिटी में, वो छोटी क्वांटिटी में भी हराम है। तो चरस, गांजा सब हराम है। आपका सवाल था कि पीना, पीना के मुराद चरस पीना हराम, नशा है। सिगरेट पीने का जवाब ज़रा डिफरेंट रहेगा। सिगरेट पीने का जवाब अलग है। जहाँ तक कि चरस, गांजा फूकना या नशा, ब्रांडी, ये आता है खमर के अंदर, हराम में। जहाँ तक सिगरेट पीने का सवाल है, पहले उलमा ये कहते थे कि ये मकरूह है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जब कांदा प्याज खाते हैं तो सांस में बदबू आती है, इसी तरीके से सिगरेट पीने से बदबू आती है, तो मकरूह है। लेकिन अभी साइंस एडवांस होने के बाद पता लगता है कि सिगरेट पीने से इट इज स्लो पॉइजनिंग, और कुरान में कहा गया सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में कि डोंट मेक योर ओन हैंड्स द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन। आप अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, मीन डोंट कमिट सुसाइड, अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, ये मुहावरा है। डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ ए डिस्ट्रक्शन, अपने हाथ से अपनी तबाही खुद मत करो। तो इससे पता चलता है कि सुसाइड, आत्महत्या करना हराम है। आज साइंस बढ़ने के बाद, तरक्की करने के बाद पता चला कि आफ्टर अल्कोहल द सेकेंड मोस्ट डैमेजिंग टू हेल्थ इट इज सिगरेट स्मोकिंग, इट इज स्मोकिंग, टबैको इन एनी फॉर्म। और WHO के मुताबिक हर साल 40 लाख लोग सिर्फ मरते हैं सिगरेट स्मोकिंग से, तंबाकू से, 40 लाख। और इसकी कई बीमारियां हैं, आप में तकरीर सुन सकते हैं, डाइटरी लॉज ऑफ इस्लाम। इसीलिए 400 से ज़्यादा फतवे हैं मिस्र में, सऊदी अरेबिया में, कई उलमा के जो कहते हैं कि सिगरेट पीना स्लो पॉइजनिंग, इसीलिए हराम है। तो नए फतवे, सिगरेट पीना भी हराम है, और नशे की हालत के अंदर ब्रांडी, वाइन, एवरीथिंग, चरस, गांजा तो बेशक हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। My name is Gayatri and I am a student.
मेरा सवाल ये है कि मेरी सहेली ने कहा था मुझे जो कुरान में दिया है वो सब सही है और मैं ये मानती हूँ और सारे मज़हब को मानती हूँ मैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरी सहेली ने कहा था जो हम लोग हिंदू में भगवान को पूजा करते हैं, जो हम लोग मूर्ति को पूजा करते हैं जो पत्थर का बना हुआ रहता है, लेकिन मेरी सहेली कहती है वो पत्थर है जो तुम्हें कुछ नहीं देगा, भले तुम कितना भी मांगो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, इसलिए तुम है ना हमारे जो कुरान शरीफ है तुम पढ़ो उससे और तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने कहा कि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया, जो उन्होंने सिखाया भगवान है, हर एक मज़हब में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो भी मज़हब है उनके बारे में जानकारी देते हैं, भले हमारे गुरु भी देते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को और अपने गुरु को ही फॉलो करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, लेकिन मेरी सहेली कहती है कि वो गलत है, तुम अपनी पत्थर को कुछ भी मांगो वो कुछ नहीं देगा, हम अल्लाह को एक मांगेंगे तो वो हमें सब कुछ देते हैं। बहन का सवाल है कि वो हिंदू है, बुत परस्ती करती है, उसकी मुस्लिम सहेली ने कहा कि बुत परस्ती मत करो, गलत है, एक भगवान में मानो, एक खुदा में मानो, लेकिन ये बहन कह रही है कि मैं मेरी वालदा की बात मानूं, वालदेन की बात मानूं या गुरु की बात मानूं, क्या सहेली की बात मानूं? बहन, सबसे बड़ा गुरु है ईश्वर, सबसे बड़ा गुरु है अल्लाह। आप ना सहेली की बात मानो, ना वालदेन की बात मानो, ईश्वर की बात मानो। ईश्वर क्या कहता है, भगवान क्या कहता है, और इसके लिए जो कुरान क्या कहता है, अगर उस चीज़ को आपको नहीं मानना है तो इंशाअल्लाह अगले शनिचर आओ, मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और ये तकरीर में मैं साबित करूँगा आपके किताब से, हिंदू मजहबी किताब से, कि हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है कि खुदा एक है, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है और बुत परस्ती हराम है। इंशाअल्लाह आप अगले शनिचर आइए 22 तारीख को, इंशाअल्लाह तकरीर के बाद आप फिर से सवाल नहीं दोहराएंगी। आपके किताब के हिसाब से आपको एक खुदा को मानना है, एक ईश्वर को मानना है और सिर्फ उसकी इबादत करना है, और बुत परस्ती हराम है। अगले शनिचर 22 सैटरडे इंशाअल्लाह आप आना सिस्टर। थैंक यू। माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर नायक, मेरा नाम अब्दुल्ला है। पिछले रमज़ान में अल्लाह ताला ने मेरे को हिदायत दी और मैंने कलमा पढ़ा। मेरा सवाल है ये है कि इस्लाम में जो कोई आत्महत्या करेगा तो उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या सज़ा देगा? भाई साहब ने पूछा कि जो इंसान आत्महत्या करता है क़यामत में क्या सज़ा। आत्महत्या करना हराम है, और जिस तरीके से वो आत्महत्या करेगा, सही हदीस में आता है, उसी तरीके से उसको सज़ा मिलते जाएंगी क़यामत के अंदर। तो इसलिए आत्महत्या करना हराम है। ये ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दी है और हमें जीना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के हिसाब से। अगर नहीं करेंगे तो आप आखिरत में सफलता नहीं पाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह के दिलचस्प और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके जहन में कोई भी सवाल हो हमारे चैनल के हवाले से या डॉक्टर जाकिर नायक के हवाले से, हम आपको जवाब देंगे। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में आप लिखे, हम उसी वीडियो पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बाकी आप अपना राय दें कि शुरू में उस आदमी ने किस तरह बातें की है। उसका मकसद बिल्कुल सही था, लेकिन उसने बातें उधर उधर तोड़े किए, लेकिन उसका जो आखिर में जो कलमे का मानी था ना, वो बहुत ही सही था। डॉक्टर जाकिर नायक ने जो भी बातें की, उम्मीद है वो भी आपने सुने होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।